بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکینوں محتاجوں کا خیال رکھتے اور ان کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھوک کی حالت میں ہوتے۔ اس وقت اگر کوئی بھوکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا تو کسی سے قرض لے کر یا کسی سے کہہ کر اس کی ضرورت پوری کرتے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خالی ہاتھ ہوں، تو میری طرف سے کسی سے قرض لے لو، میں ادا کر دوں گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں موجود تھے۔ ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کوئی ہے جو اس شخص کی آج رات میزبانی کرے؟ یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس شخص کو اپنے گھر لے گئے۔ بیوی سے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، جو کچھ ہے حاضر کرو، جو ملا بچوں کا کھانا ہے۔ اس پر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کسی طرح بچوں کو سلا دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بچوں کا کھانا مہمان کو کھلا دیا گیا اور اہل خانہ بھوکے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو بہت خوش ہوئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ خود بدحال ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ عطا فرمایا۔ انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیا، یہاں تک کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جو کچھ ہوگا میں اسے تم لوگوں سے بچا کر نہ رکھوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال کرنے سے بچا رہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا، جو صبر کرے اللہ اسے صبر دے گا، اور صبر سے بہتر اور کوئی بخشش نہیں جو کسی شخص کو دی جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر احد کا پہاڑ میرے لیے سونا ہو جائے تو کبھی میں پسند نہ کروں گا کہ 3 راتیں گزر جائیں اور اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس رہ جائے، البتہ یہ کہ کسی کے ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑ دوں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز کے بعد خلاف معمول فوراً اندر تشریف لے گئے اور باہر آ گئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو یاد آیا کہ بیماری کی سخت تکلیف ہے اور بے چینی ہے، کچھ اشرفیاں گھر میں پڑی ہیں، حکم ہوتا ہے خیرات کر دو۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے اس طرح ملے کہ گھر میں اشرفیاں پڑی ہوں؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ بہتر صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کھانا کھلائے۔ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے اپنے رزق میں سے کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کرے تو معاشرہ میں غربت اور بھوک کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔